السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث جبرائیل کے سمجھ رہے تھے، حدیث جبرائیل کا مفہوم ہم سمجھ رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے اسلام کے ارکان، اسی طرح سے ایمان کے ارکان کو سمجھا۔ آج ہم احسان کے بارے میں پڑھیں گے کہ احسان کسے کہتے ہیں، اور قیامت کی بعض علامتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو جبرائیل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، کہ احسان کے بارے میں مجھے بتائیے، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ان تعبد اللہ، کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، اس طرح سے کریں گویا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ فإن لم تکن تراہ، اگر یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ اس اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو یہ ضرور سوچیں، یہ ضرور خیال رکھیں، فإنہ یراک، کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف بتائی ہے، ایک احسان کی کیفیت بتائی ہے۔ سب سے پہلے تو احسان سمجھ لیں کہ احسان کس کو کہتے ہیں۔ احسان کہتے ہیں کسی بھی کام کو عمدہ کرنا، کسی بھی کام کو بہتر بنانے کا نام، خوبصورت بنانے کا نام، اچھا بنانے کا نام احسان ہے نا۔ تو احسان کی دو قسمیں ہیں، عبادت میں احسان، جو اللہ کی عبادت ہے اس میں احسان، اور معاملات میں احسان۔ عبادت میں احسان کیسے ہوگی؟ احسان یعنی عبادت بہتر کیسے ہوگی، اور عبادت کو بہتر کرنے کی اور احسان کی صورت پیدا کرنے کی صورت کیسے ہوگی، احسان کی کیفیت کیسے پیدا ہوگی عبادت میں، تو اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت بتائی کہ انسان اتنے شوق سے، اتنے رغبت سے عبادت کرے، کوئی سی بھی عبادت ہو، صلاۃ ہو، زکوٰۃ ہو، روزے ہو، کسی کے ساتھ کسی کو کچھ مال دے رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی سی عبادت ہے، تلاوت کر رہے ہیں، تو اتنی شوق اور اتنے رغبت سے انجام دیا جائے کہ دل کی آنکھوں سے انسان اللہ کو دیکھ رہا ہو، دل میں ایسا لگ رہا ہو انسان کو کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب انسان یہ صورت پیدا کرے گا کہ وہ دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنی عبادت کو بہت اچھے سے انجام دے گا، یہی احسان ہے۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہا ہے تو کم از کم یہ ضرور سوچے، یہ ضرور خیال رکھے دل میں کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کے سامنے عبادت انجام دے رہا ہے۔ اگر یہ سوچ کر انسان عبادت کرے گا تو عبادت میں احسان پیدا ہوگا، یعنی عبادت بہتر طریقے سے ہوگی۔ معاملات میں احسان کیا ہے؟ معاملات کو بہتر بنانا۔ جو بھی انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، خواہ مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، اسی طرح سے جانور ہیں، اسی طرح سے چرند پرند ہیں، ان تمام کے ساتھ معاملات اچھے رکھے جائیں، ان تمام کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ اور معاملات کا دائرہ بہت وسیع ہے، تو معاملات اچھا رکھنا یہ احسان ہے، معاملات کے اندر احسان ہے۔ پھر آگے جبرائیل امین نے پوچھا
قال فأخبرنی عن الساعة، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے، قیامت کس کو کہتے ہیں؟ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا گیا ہے، جس سے پوچھا گیا ہے قیامت کے بارے میں، وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ قیامت کا علم یہ غیب کی کنجیوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کے بارے میں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ غیب کی کنجیاں ہیں، جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو قیامت کا علم بھی غیب کی کنجیوں میں سے ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے کہ قیامت کب آنی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جتنا سائل یعنی جو پوچھ رہا ہے سائل، اس سے زیادہ مسئول نہیں جانتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا، جبرائیل امین نے کہا، فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، کہ ہمیں اس کی بعض نشانیاں بتائیے، قیامت کی بعض نشانیاں بتائیے۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ۔ کیا جواب دیا؟ قیامت کی بعض نشانیوں میں سے ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ مائیں جو ہے اما لونڈی ان تلد الامہ لونڈی ربتہا، لونڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ قرب قیامت لونڈیاں اپنے ربا، اپنے مالک، اپنے سردار آقا کو جنم دیں گی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرب قیامت جو ہے فتوحات ہوں گی بہت زیادہ، لونڈیاں کثرت سے ہو جائیں گی اور لونڈیوں سے بچے ہوں گے، اور لونڈیوں کے جو بچے ہوں گے ضروری سی بات ہے وہ سردار سے ہوں گے، تو وہ لونڈیوں کے سردار ہوں گے، آقا ہوں گے، ان کی حیثیت آقا کی ہوگی، اور ماں جو ہے یعنی لونڈی ماں، وہ لونڈی ہوگی اور بچے سردار ہوں گے۔ یہ ہے ایک مفہوم۔ اور دوسرا جو معنوی مفہوم یہ بھی بتایا ہے علماء کرام نے کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی اور اپنی ماؤں سے اور والدین سے اس طرح سے سلوک کریں گے جس طرح سے ایک غلام سے کیا جاتا ہے، اور وہ آج کے وقت میں بہت حد تک یہ ہے بھی کہ والدین کی جتنی عزت ہونی چاہیے اس طرح سے لوگ نہیں کرتے ہیں۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، اور آپ دیکھیں گے ننگے پیر، حفات ننگے پیر، عورات ننگے بدن، عالت فقیر، رعاء الشاء بکریوں کے چرواہوں کو دیکھیں گے، یتطاولون فی البنیان، کہ وہ اونچی اونچی لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے۔ تو قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب جو کم درجہ کے لوگ ہوں گے، جو پست قسم کے لوگ ہوں گے، حدیث کی مفہوم سے جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ سردار ہوں گے، اور یہ کہ قرب قیامت کے نزدیک مال کی کثرت ہو جائے گی بہت زیادہ، اور لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ ثم انطلق، پھر وہ چلے گئے، جو بھی انسان تھے جو پوچھنے آئے تھے، عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ وہ چلا گیا۔ فلبثت مليا، میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا، میں وہیں پہ رہا کچھ دیر۔ ثم قال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، مجھ سے پوچھا، یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تجھے معلوم ہے سائل کون ہے؟ کیا تم جان رہے ہو سائل کون ہے؟ قلت، میں نے کہا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، وہ جبریل تھے، آتاکم یعلمکم دینکم، وہ تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الایمان کے اندر، باب الایمان والاسلام والاحسان، اور حدیث نمبر 8 ہے۔ تو اس ٹکڑے میں کئی چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہے۔ ایک تو یہ کہ صحابہ کرام نے خود سے نہیں پوچھا، ایک اجنبی شخص آتا ہے
اور بہت ساری چیزیں سوال کر کے چلا جاتا ہے. مزید یہ کہ وہ اجنبی ایسا شخص ہے جو سوال بھی کر رہا ہے اور تائید بھی کر رہا ہے. اس کے باوجود صحابہ کرام نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کون ہے، اس لیے کہ ایک تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعظیم تھا، تو ہر طرح کے سوال نہیں کرتے تھے. جو غیر ضروری سوالات تھے وہ نہیں کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اگر ضرورت ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں گے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام وہی ہے کہ غیر ضروری سوال سے بچتے تھے اور ان چیزوں کے تعلق سے ہی سوال کرتے تھے جس کی ضرورت ہوتی تھی. تو ایک تو عزت اور دوسرا یہ کہ غیر ضروری سوال. پھر ایک اہم پوائنٹ جو یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو، تو کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اور پہلے بھی ہم نے اس سے پہلے بھی سنا کہ جب جبرائیل امین نے پوچھا کہ کیا تم کو معلوم ہے قیامت کس کو کہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنا پوچھنے والا جانتا ہے اتنا ہی جانتا ہوں، یعنی نہیں جانتا. تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جو جاننے کی ضرورت ہے کہ یعنی یہ کہنا کسی بھی مسئلہ میں اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے، اگر آپ اس کا علم نہیں رکھتے ہیں، تو یہ کہنا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے زیادہ، یا پھر یہ کہنا کہ مجھے علم نہیں ہے اس سلسلے میں تحقیق کر کے بتاؤں گی، تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. علماء نے کہا کہ یہ بھی ایک علم ہے، یعنی یہ کہنا کہ مجھے علم نہیں ہے اس مسئلہ میں بعد میں تحقیق کر کے بتاؤں گی یا بتاؤں گا، یہ بھی ایک علم ہے. اس لیے کہ آج کے وقت میں بہت سے لوگ ہیں جو درس دے رہے ہیں، خطاب کرتے ہیں اور نالج نہیں ہوتی ہے، جانکاری نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس لیے کہ کہیں ہمارا مرتبہ کم نہ ہو جائے سوال کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں. تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے صحابہ کرام نے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں علم سے نفی کی کہ مجھے علم نہیں ہے. تو اگر ہمیں علم نہیں ہے کسی مسئلہ میں اور اگر سوال ہوتا ہے تو بلا جھجک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے یا میں تحقیق کر کے بعد میں بتاؤں گی. اور ایک بات یہ بھی کہ جبرائیل امین جو ہے، ہم نے پہلے بھی سنا کہ وہ آتے تھے انسانی شکل میں، تبھی تو صحابہ کرام ان کو پہچان نہیں پائے، اور وہ دین کی تعلیم کے لیے آئے تھے، صحابہ کرام کو سکھانے کے لیے آئے تھے، چونکہ دین کے جو اہم مراتب ہے اور دین کے سلسلے میں جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے سلسلے میں انہوں نے سوال کیا. تو اور یہ بہت ہی لوگوں کے دلوں میں جمانے کا، بیٹھانے کا بہت ہی اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز سوال کرے اور اس کا جواب دے. تو مکالمہ کی جو صورت ہوتی ہے، سوال کرنا اور ادھر سے جواب آنا، تو لوگوں اور سامعین و سامعات کے دل میں بات بہت اچھے سے بیٹھ جاتی ہے. تو وہی انداز اپنا کر جبرائیل امین نے صحابہ کرام کو تعلیم دی دین کے بارے میں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.